یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اب وہ آ رہے ہیں، پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور سوالات ہو رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ نمایاں کبھی اس یوں کر کے پوچھا جاتا ہے، کبھی یوں کر کے پوچھا جاتا ہے، وہ کیا تقدیر کا مسئلہ کہ اگر لکھا ہوا ہے تو پھر کیوں ہے؟ یہ اب اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں جسے چاہوں گمراہ کروں، جسے چاہوں ہدایت دوں۔ اب آگے اس مقام پر ایک وضاحت ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ ذریعے سے یا اس مثال کے ذریعے سے نہیں گمراہ کرے گا مگر باغیوں کو، نافرمانوں کو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ where there's a will there's a way، اگر آپ کی ول اطاعت ہے، اگر آپ کی انٹینشن اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر آپ کو اس آیت سے ڈائریکشن ملے گی کہ اچھا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ اور اگر آپ کی یا کسی کی انٹینشن جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس آیت سے، اس مثال سے گمراہی کے راستے ہی کھولے گا۔ مزید وضاحت فرمائی، وہ فاسقین کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کر کے اسے توڑتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کر لینے کے بعد۔ اب یہ وعدہ کون سا ہے اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک تو وہ وعدہ ہے کہ جو ہم سب نے اس جسمانی تخلیق سے بہت پہلے کیا تھا۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی تخلیق سے پہلے ہم سب کی ارواح کو جمع کیا تھا، ان کی ایک اسمبلی کال کی تھی اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ہم سب کی روحوں نے، تمام انسانوں کی ارواح نے جواب دیا تھا یس انڈیڈ، بالکل، شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ وہاں فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اب قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ او تقولوا، یا یہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے بڑے باپ دادوں نے کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو صرف ان کے بعد آنے والی ان کی اولاد تھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، یعنی مراد کیا ہے؟ تو ہمیں سزا دے گا اس عمل کی وجہ سے جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، اہل باطل نے کیا تھا۔ تو ایک تو وہ وعدہ ہے۔ پھر جس شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، یا ہم سے پہلے یہودی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اس نے بھی تو اسلام قبول کیا نا اس وقت، تو اس میں بھی وعدہ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، so on so forth، تو وہ بھی ایک وعدے میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے وعدہ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر ایک وعدہ ہو گیا۔ اب اس وعدہ کرنے کے بعد بھی اگر ہم میں بغاوت ہو، نافرمانی ہو، تو پھر کیا ہے کہ گویا ہم گمراہی آپٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہدایت لائے گا، لیکن ہم نے چونکہ ہدایت کو ریجیکٹ کر دیا اور گمراہی کو آپٹ کیا، پھر اگلی سٹیج پر وہ گمراہی اور زیادہ کھل کر ہمارے سامنے آئے گی، اور ہمارے دل میں برائی کو اختیار کرنے کے لیے زیادہ انکلینیشن ہوگی، رجحان ہوگا۔ پھر تیسرا موقع جب آئے گا تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس برائی میں گم ہونا، پھنسنا اور زیادہ آسان بنائے گا، لیکن آغاز کون کرے گا؟ وہ ہم خود کریں گے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرے گا مگر نافرمانوں کو، باغیوں کو، کہ جن کی نیت، جن کا ارادہ ہی کیا ہو، ہم نے بات نہیں مانی۔ تو وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل۔ دوسرا بیان کیا کہ وہ لوگ جو وعدے کو توڑتے ہیں،
اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اور یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ انسانی رشتے ہیں،